غزہ میں جنگ بندی کی فوری ضرورت ہے، صدر بائیڈن۔ یوکرین جنگ صرف بات چیت سے ختم نہیں ہوگی، صدر زیلنسکی۔ چین کا بحر الکاہل میں بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی فوری ضرورت ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ فریقین معاہدے کو حتمی شکل دیں۔ صدر بائیڈن نے بطور صدر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے آخری خطاب میں یوکرین، غزہ جنگ، چین اور کئی دیگر عالمی امور پر بات کی، جب بائیڈن کی صدارت کی مدت ختم ہونے میں 4 ماہ باقی رہ گئے ہیں۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا خطے میں ایک بڑی جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور اسرائیل اور لبنان کی عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے درمیان تنازع کا سفارتی حل اب بھی ممکن ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا، ہم مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ صدر بائیڈن نے مزید کہا کہ یوکرین میں روس ناکام ہو چکا ہے۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے دور میں افغان جنگ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ چین کے ساتھ معاشی مسابقت میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور سب کو مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا چاہیے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے ایک دوسرے کے خلاف بڑھتے ہوئے حملوں کے دوران لیبنان نے کہا ہے کہ صرف امریکہ ہی فریقین کے درمیان لڑائی کو روک سکتا ہے۔ لیبنان کی طرف سے یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب منگل کو اسرائیل کے فضائی حملے میں حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر ابراہیم قبیسی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ قبیسی حزب اللہ کے میزائل اور راکٹ فورس کے سربراہ تھے۔ ادھر لیبنان کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر فرانس کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بدھ کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتیرس پہلے یہ خبردار کر چکے ہیں کہ دنیا لیبنان کے ایک اور غزہ بننے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ جنگ کو صرف بات چیت سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کے لیے روس کو مجبور کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کی ان ممالک کو کیف کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے جو ہماری سالمیت اور خود مختاری کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ صدر زیلنسکی نے ایک بار پھر جنگ ختم کرنے کے لیے ایک منصوبے کا ذکر کیا جسے وہ فتح کا منصوبہ قرار دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس منصوبے کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ زیلنسکی یہ منصوبہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے سامنے رکھنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ اگر مغرب اس منصوبے کی حمایت کرے گا تو صدر پوٹن کو سفارتی طور پر جنگ ختم کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ چین نے بحر الکاہل میں ایک بین البراعظمی میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ چین کی وزارت دفاع کی طرف سے جاری بیان کے مطابق جعلی وار ہیڈ کے ساتھ یہ میزائل بحر الکاہل میں اپنے مقررہ علاقے میں گرا ہے۔ ادھر جاپان نے بیجنگ کی طرف سے میزائل تجربے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے میزائل تجربہ کرنے سے پہلے اس بارے میں ٹوکیو کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ چینی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ آزمائشی تجربہ چینی فوج کی معمول کی تربیتی مشق کا حصہ ہے جو بین الاقوامی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے اور اس میں کسی ملک کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے یمن کے حوثی باغیوں کو روس سے میزائل کی فراہمی کے لیے بات چیت میں ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ 3 مغربی اور علاقائی ذرائع کے حوالے سے شائع ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس نے ابھی تک میزائل حوثی باغیوں کو منتقل کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ یمن کے حوثی باغی بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ اور یورپی ممالک کے بحری جنگی جہازوں کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے جو بحری تجارتی جہازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ماسکو اور تہران کا تاحال اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھے رانا محمد آصف۔